إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بھائی جیسے لبیک پر آپ اونچا پڑھتے ہیں نا، درود شریف بھی ایسے اونچا پڑھے. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان جائے شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود یادگاری امت پہ لاکھوں سلام. جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. اندھے شیشے جلا جل دمکنے لگے جلوہ ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام. جن سے کھاری کنویں شیرہ جاں بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. جن کے آگے کھچی گردنیں جھک گئیں اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام. ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. وہ حسن مجتبی سید الاسقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. اس شہید بلا شاہ گرگوں کبا بے کس دشت غربت پہ لاکھوں سلام. اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. اور جس نے دین پڑھا ہو وہ صحابہ کے بارے میں ایسے بات کرتا ہے. وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اسنین ہجرت پہ لاکھوں سلام. ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام. فارق حق و باطل امام الہدا
تیغ مسلول شدت بے لاکھوں سلام، زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش عسرت بے لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص خدا، اللہ پوش شہادت بے لاکھوں سلام، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت بے لاکھوں سلام، ماحی رفض و تفضیل و نصب و خروج، حامی دین و سنت بے لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتب دست قدرت بے لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس، آل بیت نبوت بے لاکھوں سلام، جان ساران بدر و عہد پر درود، حق گزاران بیعت بے لاکھوں سلام، شافی مالک احمد امام حنیف، چار باغ امامت بے لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقا والنقا، جلوہ شان قدرت بے لاکھوں سلام، جن کی ممبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت بے لاکھوں سلام، کاملان طریقت پہ کامل درود، حاملان شریعت بے لاکھوں سلام، الغرض ان کے ہر منہ پہ لاکھوں درود، ان کی ہر خو و خصلت پہ لاکھوں سلام، ان کے ہر نام و نسبت پہ نامی درود، ان کے ہر وقت و حالت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجیں سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات ذی وقار سامعین زندہ باد، حضرات ذی وقار سامعین محترم، علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذی وقار اور غلامان مصطفیٰ، نبی علیہ السلام کے نام پر ہر وقت قربان ہونے کے لیے تیار، قرب و جوار دور دراز سے حاضر ہونے والے حضور کے غلاموں، میں حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت قبلہ پیر محمد عبد المجید صاحب نقشبندی زیدہ شرفو کے حکم پر یہاں حاضر ہوا ہوں، اور مجھ سے پہلے حضرت قبلہ پیر طریقت راہبر شریعت مجاہد ملک و ملت حضرت قبلہ پیر سید ظہیر الحسن شاہ صاحب زیدہ شرفو خطاب فرما رہے تھے، اور حضرت قبلہ پیر صاحب کے صاحبزادہ والا شان حضرت صاحبزادہ علامہ غلام رسول دامت برکاتہم العالیہ اور آپ کے بڑے صاحبزادے، سارے آپ کے جتنے بھی مریدین، محبین، متوسلین، معتقدین جو یہاں حاضر ہوئے، میں بھی حاضر ہوا، آپ کے جو مشائخ ہیں، پیر خانے ہیں، وہ بھی، ان کے سجادہ نشین حضرات بھی جلوہ گر ہیں، یہ ان کی مہربانیاں ہیں، شفقتیں ہیں، اور آپ حضرات کا جو یہ ولولہ ہے ایسے ہاتھ اٹھا کے، تو ادھر میں جب آ رہا تھا تو باہر سے ہمارے جو ترانہ لکھتے ہیں لبیک کا، انہوں نے کہا کہ میں ایک ہسپتال کے باہر آپ کا کلپ جو ہے وہ کانوں کے اندر وہ لگا کر مشین میں سن رہا تھا موبائل کے اوپر ایسے، اور لوگ نعرہ لگا رہے تھے ایسے، تو وہاں بڑا ایک ڈاکٹر آ کے میرے پاس رک گیا، وہ کہنے لگا کیا دیکھ رہا ہے، انگریز ڈاکٹر تھا،
اس کو جب میں نے دکھایا اس نے کہا کہ یہ عجیب آدمی ہے، جو آدمی ایسے ایسے کرتا ہے نا اس کو دل کو کبھی اس کو دل کی بیماری نہیں ہوتی کبھی۔ اس نے پھر بتایا کہ میں نے ان کو سمجھایا، اس نے کہا مجھے نہیں پتا یہ بندہ کون ہے، مجھے اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن یہ ایسی جو آدمی صبح دوپہر شام ایسے ایسے کرتا ہے اس کو دل کی بیماریاں نہیں ہوتی، اس کی شریانی کھلی رہتی ہیں۔ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا تو دنیا ہے، کیوں جی یہ تو علیحدہ ایک ثواب ہے نا، ہم حضور کا نام لیتے ہیں۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، فرمایا جو دنیا جاتا ہے وہ کتنے خسارے میں ہے، اللہ کے پاس تو دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان دین پر چلے تو اس کے دنیا سے نہ ملے؟ وہ تو کیسر و کسرا کے خزانے صحابہ کے پاؤں کے اندر آ گئے تھے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ اس واسطے توجہ، اس واسطے آپ کوئی ہماری کسی سے کوئی دشمنی نہیں ہے، حضرت ان سے بڑا کوئی صوفی بھی نہیں ہے، ان کے والد گرامی کا ایک شعر جو ہے وہ آب زر کی کیا حیثیت رکھتا ہے، اس سے بھی بڑا لکھنے کے قابل ہے۔ ہمارے یہ مشائخ حقیقتاً صدیوں کے بعد بھی ان کے چہروں کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، آج 1400 سال کے بعد بھی پھر آدمی تصور کرتا ہے کہ صحابہ کیسے ہوں گے۔ صدیوں کے بعد تو ان کی آب و تاب نہیں دیکھی جاتی تو صحابہ تو پھر صحابہ تھا۔ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فلم یجد قلبا انقی من قلوب اصحابی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے ازل کے اندر ہر بندے کے دل کو دیکھا اور میرے صحابہ کے دلوں سے بڑھ کر اس نے کوئی پاکیزہ دل نہیں پایا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ توجہ، کیونکہ یہ نقشبندی بھی ہیں، جو میں نے خطبہ پڑھا یا جو میں نے واقعات بیان کروں گا اس میں کیا سیاست ہے، پیڑاں اور تے پھکیاں اور نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک۔ یہ تو خدا کا شکر کرو، ادھر کٹر ہندو مودی برسر اقتدار آیا، یہ تو خدا کا شکر کرو کہ ہم نظریہ پاکستان بچائے پھرتے ہیں۔ ادھر کٹر ہندو آیا اور ادھر تم مسجدوں سے سپیکر اتار رہے تھے، یہ تو خدا کا شکر کرو کہ دو قومی نظریے کی حفاظت ہم نے کی۔ آپ چپ کے پورا آپ چپ کے قومی نظریے کی حفاظت تو طارق لبیک نے کی، ورنہ تم تو ہر چیز سے دیش نکالا دے رہے تھے، پاکستان کا وجود بھی تم نے خطرے میں ڈال دیا تھا۔ پاکستان تو بنا ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پر ہے۔ اقبال کہتا بلال از حب صہیب از روم، سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ اینچے بولا جبیز۔ اس واسطے کوئی آدمی پریشان نہ ہو، طارق لبیک یا رسول اللہ تو پوری دنیا میں حضور کے دین کو غالب کرنا چاہتی ہے، غالب کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ غالب تو میرا رب ہی فرمائے گا نا۔ ہاں جی، ہمارا تو اتنا ہی کام ہے۔ میدان یرموک میں جب جنگ یرموک جو ہے وہ طویل ہو گئی اور صحابہ کو جنگ کے اندر فتح نہیں مل رہی تھی، تو مدینہ پاک سے صحابیات نے صحابہ کو خط لکھا جنگ یرموک میں، حضرت خالد بن ولید کو لکھا، حضرت شرحبیل کو، حضرت کاکا کو، حضرت مسنہ کو، ابی بن کعب کو، ابو ہریرہ کو، سارے وہاں موجود تھے۔ انہیں خط لکھا بھئی جنگ کیوں لمبی ہو گئی؟ فرمایا توجہ، چھوٹا سا ایک خط لکھا، عورتوں نے لکھا، انہیں کہا انتم انصار اللہ اور واللہ ینصر من نصرہ،
فرمایا تم ہی دین کے نگہبان ہو، تم ہی دین اور اللہ رسول کے دین کے محافظ ہو۔ یہ جنگ لمبی کیوں ہو گئی؟ آپ نے جڑا لبیک والے اٹھے تھے مدد آئی نہیں؟ صحابیات نے کیا خط لکھا؟ انتم انصار اللہ، تم ہی اللہ کے دین کے مددگار ہو۔ حضور گل بڑی پتے دی لکھی، فرمایا واللہ ینصر من نصرہ، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو پہلے اللہ کی مدد کرتے ہیں، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے۔ تو ہم لبیک والے یہی ہیں کہ بھئی دین کا کام کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جب کر رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور ہماری مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کا قرآن کے اندر وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو، مراد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد کرو۔ علماء بیٹھے ہیں، یہ شرط ہے، پہلے شرط ہوگی تو جزا بعد میں آئے گی۔ پہلے دین کا کام ہی کوئی نہیں کیا، ستیاں ستیاں تے دین کوئی نہیں آنا۔ یہ ستیاں ستیاں تے تقریراں نال ہی خالی دین آندا تے 72 سال پاکستان کدوں دا دین آ چکا ہوندا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ ہاں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کا اسوہ حسنہ کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے 13 سال مکے میں کتنی مشکلات میں گزارے۔ ایک ہتکڑی سے لوگ ڈر گئے، ہمارا لبیک سے تعلق نہیں، میں آ کے چلیا پھر ساری زندگی کیوں جھوٹ مارتا رہا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے، موت تو اسی وقت ہی آئے گی جب اس کا ٹائم ہے۔ خالد بن ولید نے جو دعائے جلال کی، میں وہی بات دہرانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ شالا بوز دلاں کدی نیند نہ آوے۔ باتیں اتنی بڑی بڑی، موت تو پتہ نہیں کہاں کھڑی ہے۔ آپ نے فرمایا خالد کو موت آنی ہوتی تو جسم میں ایک بالش جگہ نہیں بچی، تلوار اور تیر اور نیزے لگے، خالد نہیں دنیا سے گیا۔ موت جس ویلے آنی اور ٹائم تے ہی آنی۔ بوز دلیاں دکھانے کا کیا مطلب ہے؟ میرا کوئی تعلق نہیں ہے لبیک سے۔ کیا معنی ہے لبیک کا؟ معنی کوئی سیاسی نعرہ تو نہیں ہے۔ لبیک کا معنی ہے حضور میں بھی حاضر، میری اولاد بھی حاضر، میرا مال بھی حاضر، میری عزت بھی حاضر۔ لبیک اس واسطے پہلے آپ دین کا کام کریں تو انشاءاللہ مدد آ جائے گی۔ اقبال کہندا غلامی کتے نالوں بیڑی، زے خوے غلامی زے سگاں خار ترس، من ندیدم کے سگے پیشے سگے سرخم کر۔ اقبال کہتا ہے کہ خوے غلامی یہ کتے سے بھی بری ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کوئی طاقتور کتے کے سامنے کمزور کتا سر نیچے کیے بیٹھا ہو، ایسا اقبال کہتا ہے میں نے نہیں دیکھا۔ غلامی کتے نالوں بھی بیڑی۔ اقبال کہندا سنا ہے تعذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ کہندا غلامی کتے نالوں بھی بیڑی تے بے یقینی غلامی نالوں بھی بیڑی۔ نعرہ بدل لگا جی دین آئے گا تخت پر، تے واپس جا کے تبصرہ کرے کنج آئے گا؟ تو ٹھیکیدار ہے، کنج آئے گا؟ تو تیری اتنا ہی کام ہے، تو محنت کر۔ تو جڑے صحابہ بدر 14 نے جان دیتی، انہوں نے یہ تو نہیں سی نہ پتا بعد کیسر و کسرا بھی فتح ہو جانے، لیکن انہوں نے کیا اسی تے حاضر ہے نا اسلام واسطے۔ اور 14 صحابہ دی شہادت تھی، بنیاد بن گئی 2 سپر پاور ڈھاونے دی بنیاد بن گئی۔ تسی آج محنت کرو، ساڑھے ویلے نہیں آئے گا، ساڑھیاں نسلیں اگلے او نہیں آ گیا تو انہاں دیاں نسلیں لے آن گیا، لیکن ایک جا کر عرض کریں گے نا یا رسول اللہ جتنی پاور سی اسی لا کے آ گئے۔ تبصرے نہیں سننے کسے دے۔ ایک گل میری یاد رکھنا، بڑے بڑے شیاطین، بڑے بڑے لوگ آن گے، بڑی بڑی گلاں لوگ کرن گے، تواڈے کان بھرن گے اینج کنج ہونا ہے۔ انہوں نے کہا اینج کنج ہونا ہے، جو مرضی گل کرن، ایک گل تسی ضرور کرنی۔ انہوں نے کہا یار مولوی صاحب جیو جیویں بھی گلاں کر دین، اج تک اسی انہاں دے منہ چوں نہ انہاں دے پیو دا تبصرہ سنیا نہ انہاں دے دادیاں دا۔ جدوں نے گل کیتی انہیں ایک ہی کیتی، کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمے پینڈے پا ملا، نہ علماں وچ پسا ملا۔ اتنا تے گل تسی یار کم از کم ساڑی حمایت کیتے کرو۔ مولانا صاحب کدی روٹی ٹکر دی گل نہیں کیتی، مولانا صاحب آج اتنا عرصہ ہو گیا کدی بھی چندے دی گل نہیں کیتی۔ یہ ساری دنیا نو گل پریشان کر گئی۔ ہر بندے دی قیمت تے ہے نا، یہ تے رب جنوں بچا لوے۔ کیوں جی حضرت عبداللہ بن حذافہ آسامی نو رومی بادشاہ نے کیا کہ تو عیسائی ہو جا تے میں ادھی تینوں مملکت دے دیاں گا۔
آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیع ملک کا و جمیع ملک کا و جمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفت عین. فرمایا تو کدے سامنے گل کیتی میں محمد عربی دا غلام ہاں, تو ساری بادشاہی دے دے, پھر ساری دے دے, سارا عرب دے دے, میں آنکھ جھپکنے دی دیر بھی اپنے نبی نہ بے وفائی نہیں کر لبیک لبیک. توجہ, اے حقیقت بات ہے, کوئی پتہ تو نہیں ہوتا لوگ حق کیوں چھڑ دیں. حفیظ جلندری حضرت گل کی تھی. حفیظ جلندری جنہیں پاکستان دا ترانہ, قومی ترانہ لکھیا, بہت بڑے شاعر ہیں. انہوں نے کہا میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ. کوئی موقع بنے ہونا, انہوں نے حق گل نہیں کی تھی ہونی. یہ شاعرانہ تعلی نہیں یا شاعرانہ تخیل نہیں ہے, یہ حقیقت انہوں نے کدھر زندگی جو حق کرنا انہوں نے نہیں گل کی تھی. بھائی میں کدھر مینوں اس عہدے تو نہ ہٹا دیتا جائے یا میرے رزق کم نہ ہو جائے, یہ حفیظ جلندری گل کی تھی. کہنے لگے میں نے حق چھوڑا تھا اندیشہ غربت سے حفیظ, سوچتا ہوں تو دل احساس سے ہل جاتا ہے. ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی, ہائے اس امر سے نہ تھی مجھے کچھ آگاہی, رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. لوگ اسی لیے حق چھوڑتے ہیں نا, ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے تو روزی کے لیے نا. کہتا ہے حفیظ رزق تو اس دار میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے. کتے نالوں بندہ برا نکل جائے وہ بھی راتی کھا کے سوندیں. ایک ہی بات ہوئی کہ جناب میں جی میرا کوئی تعلق نہیں جی, میں تو بس جلسے میں گیا تھا. انہوں نے کہا شاہ جی فرماندے جب میں گرفتار کیتا تو میں دیکھا بتیاں خطرناک میں کدھر لے جا رہے ہیں. تو کہندے ایک باری تو بندہ ظاہر بات ہے ہلدا اپنی جگہ, کہندے فوراً پھر میں سنبھالا دیتا, خون رسول میں کھڑا کر دیتا. میں کیا جی میں مار بھی دین گے نا تو کہنے کہ تیرا لبیک نہ تعلق ہے کہ نہیں, تو میں کہاں گا تعلق تے دور والی گل ہے, میں لبیک دا وارث ہاں. اب وہاں حضرت اپنے یہ سجادہ نشین ہے, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بندے خاص توکل والے بنا مشقت پل دے. ہاں جی, میاں صاحب فرمایا, میاں محمد صاحب, یہ لوگوں نے یہی پریشانی, ان کو پیسے کون دیتے, آپ کے بارے میں بھی ہوگی کون پریشان. میاں صاحب فرمایا بندے خاص توکل والے بنا مشقت پل دے, گرمی دے وچ باغاں نالوں ساوے رخ جنگل دے. باغاں نو تے ہزاراں مالی پانی دین والے ہوندے ہیں, جڑا جنگل وچ رخ کلا کھڑیا او باغاں نالوں ساواں کیویں ہو گیا, اس لیے کہ اس کا بھروسہ اپنے رب پر ہے. بندے خاص توکل والے بنا مشقت پل دے. ہن جڑے توکل رب تے کیتا ہی کدے نہیں, انہاں نو کی پتہ ہے مولوی خادم کو روٹی کون دیتا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, قرآن مجید کے اندر اللہ نے فرمایا جس نے اللہ پر بھروسہ کیا اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو یہ پوچھنا کہ روٹی کون دیتا ہے, یہ تو عجیب بات ہے. آپ کو پیسے کون دیتا ہے, یہی پریشانی ابھی تک حل نہیں ہوئی اور تعصب قیامت حل ہونی بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے جس کا کوئی کام کرتا ہے اس کو تنخواہ تو دیتے ہیں, کیوں جی اس کو تنخواہ تو ملتی ہے. ہاں وہ بھی تنخواہ لیتے ہیں جو ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں, اور ہم بھی تنخواہ لیتے ہیں. میں نے کہا جلے ہو تو انہوں پتہ ہی نہیں کون دیتا ہے, دینے کو منہ چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو, اور دینے والا ہے سچا. تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ. حضرت مالک بن عوف قبیلہ حوازن دے سردار, جدو رسول اللہ نے غزوہ حنین دے موقع تے مال دیتا نا, سردار سن تے واپس جا کے قبیلے وچ کہن لگے ما ان رأیت ولا سمعت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد اوفا وآتا للجزیل لمجتد متا تشاء یخبرک عما فی غد. انہاں کہا نہ میں حضور جے کوئی ویکھیا نہ کوئی سنیا, حضور اتنا دین دین 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 کہ پھر دیاں نسلوں بھی بھوک نہیں رہ جاتی.
یہ کیڑی بات؟ ہاں جی جنگ یرموک اور جدوں آیا نا وہ مہان جرنیل صحابہ دے چہرے ویکھے جنگاں لڑ لڑ کے مطلب تھکے ہوئے چہرے مبارک، یہ نہیں مراد تھکے ہوئے سن، انہاں ویکھے ہوئے تھکے ہوئے، صحابہ کدی تھکے نہیں، پھٹے پرانے جناب کپڑے اور دندانے پہ ہوئے تلواراں پگڑیاں، تو کہنے انا قد علمنا انما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع فہلموا الی ان اوتی کل رجل منکم عشرۃ دنانیر وکسوۃ وطعاما وترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل بعثنا لکم بمثلها، انہاں کہا جلے ہوئے ہو تسی مدینہ پاک تو تانوں بھوک ننگ کٹ کے لے آئی، تانے تسی بھوکے ہو، صحابہ نو نے کیا انہیں کہا نالے تو انہوں بھوک لگی، نالے تو کپڑے کوئی نہیں، آؤ ہر فوجی نو بھیجو 10 دینار دیاں گا سونے دے، سالانہ کپڑے بھی دے دیاں گا، روٹی دے دے دیاں گا، گندم لے جاؤ بوریاں لد کے، تے پریشان نہ ہونا، آئندہ سال آئے گا پھر دے دیاں گا، پھر بھوکے ہو کے پھر نہ چل پینا ساڑھے نال لڑن۔ ایڈے وڈی انہیں گل کی تھی، انہیں جدو ایک گل کی تھی نا تے حضرت کاکا کہنے لگے میں جواب دینا، حضرت مسنہ کہنے لگے میں دینا، حضرت شرحبیل کہنے لگے میں دینا، حضرت خالد بن ولید فرمایا نہیں 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 میں دینا۔ فقال خالد انه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت غيره انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك۔ حضرت خالد بن ولید فرمان لگے ایک گل نہیں، اسی آئے ضرور ہیں مدینہ پاک تو، لیکن انج نہیں جی میں تو گل کی تھی، انج نہیں، گل غیر ہو گل وچ ہو رہے، گل وچ اور بھی میں وچ کٹ لیا۔ ہاں جی اسی کو ایویں گلاں کرنے، اسی ایویں لگے پھردے ہاں، غیر ہو فرمایا گل وچ ہو رہے۔ ہاں جی گل او نہیں جڑی تو کیتی، انہوں نے کہا او کیڑی گل ہے، انہوں نے کہا نا کان کھول کے سننا جڑے ساڑھے بارے یوں 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 کر دیں۔ ہاں جی ویکھیا لبیک والے نہ کی ہویا، ویکھیا کڑیاں لگ گئیاں، ویکھیا جیلاں وچ چلے گئے، توبہ کرو۔ میں کہا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں، میدان عہد تے میرے آقا و مولا خود جلوہ گر سن، دس اتنے کیڑا صحابی سی جڑا زخمی ہون تو بچیا، 700 وچوں کیڑا سی جڑے زخمی ہون تو بچے، 70 71 تے شہید ہو گئے، تے حضرت امیر حمزہ دا جگر تے کلیجہ اگلے کر لیا، عبداللہ بن جاش تے نک کن کٹ کے مونج وچ پرو کے لوگاں گلے وچ پا لے، کیوں جی اتنے کوئی رہا؟ خود رسول اللہ نو لوگ آئے تھے، پر تو پھر کی کہیں گا اتنے؟ اے بولی تو منافقاں دی ہے، جدو مسلمانہ تے اوکھا ویڑ آوے تے منافق تاندے دے دے ہوندے، جدو مقام شہود تو عبداللہ بن ابی 300 بندے لے کے واپس چلا گیا نا، تے میدان عہد صحابہ اتنے شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، تے وہ کہنے لگے الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اور کہنے لگے تینوں نو کنے کیا سی میدان عہد جاؤ، اسی واپس نہیں آ گئے، اسی بچ نہیں گئے۔ اے تانے تو حضور منافقہ دا کام میں دینا، کلمہ پڑھن تو بعد کہے کہو اسی بد نصیب ہیں یارا پیچھے رہ گئے، خوش نصیب تو سن جنہ ختم نبوت تے ناموس رسالت دی خاطر ہتھکڑیاں لوائیاں۔ لبیک لبیک توجہ جی توجہ توجہ، بیٹھ جاؤ بچوں بیٹھ جاؤ، گل سنو، اے بولیاں نہ بولے کرو بالکل، تو پھر تو کربلا شریف خاندان رسالت دے بارے پھر لوگ کی کہیں گے جناب؟ مشکل دین دے اندر آ جائے تے بندہ یہ کردا ہے تے بیٹھ کے پروپیگنڈے کردا ہے، ایک تسی نال ساتھ نہیں دیتا، دوسرے بیٹھ کے بک بک کر دیو، تسی مراد نہیں ہو، وہ لوگ جڑے ساڈے خلاف بیٹھ کے بک بک کر دے۔ کلمہ پڑھن دا یہ شہادت، اقبال کہنا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ ایک کام نہیں کیتا ناموس رسالت دا، دوسرے ساڑے بیٹھ کے ویکھے کی بنیا لبیک والے نا، کی بنیا آئے نہیں بیٹھے، اور کی بنیا؟
توجہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. نہیں بھائی انج نہیں، زندہ باد انج نعرہ آوے جویں جنگ یمامہ دی طرف صحابہ جاندے نعرہ لایا. اور تاجدار ختم نبوت. تانوں نہیں پتہ ہے تواڈے نعرے دی جڑی دھمک ہے کتھے تک جاندی. ہاں جی ہاں جی، تانوں نہیں پتہ ہے دھمک کتھے تک جاندی. تانوں نہیں پتہ یہ کتنے لوگاں دیاں جڑا ہلا کے چلی جاندی. اینو ماز ایک نعرہ نہ سمجھا کرو، یہ تے اسلام دی بنیاد ہے ختم نبوت دا مسئلہ. اینج کر کے نعرہ لایا کرو، یہ تے پوری اسلام دی عبارت کھڑی. اس واسطے صدیق اکبر نے جنگ یمامہ دی طرف فرمایا بڑھا ہوئے صحابی یا جوان ہوئے، اکھاں ہون یا نابینا ہوئے، بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے، سارے ختم نبوت واسطاری حفاظت واسطے پہنچو. اینج کر کے نعرہ لایا کرو، اور تاجدار ختم نبوت. ایسی نعرہ تے لایا بلے چس بڑی آئی. تاجدار ختم نبوت. یہ تو کوئی سیاسی گل ہوئی ہے؟ اے تو دین ہے جڑا سی بیان کر رہے ہیں. اے دی ڈیوٹی تے رسول اللہ نے لائی ساڈی. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. این کر کے اور تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. فقال خالد بن الولید انہو لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا غیرو. فرمایا سی مدینہ پاک تے انج نہیں آئے جویں تو گل کیتی بھوک تے سانو کپڑے نہیں کٹ کے لے آئے، کپڑے اسی نویں پانے غیرو گل وچ ہو رہے. اے شوں شاں کرنی پوندی، جڑا ایڈا ہی بزرگ ہے وہ نہ آیا کرے. تو کیوں پریشان ہویا؟ پریشان تو انہوں ہونا چاہیے جڑا ختم نبوت دے جنہوں کو پریشانی، جڑا ناموس رسالت دا کوئی غدار ہے، دین دا غدار ہے. پریشان تو ہوئے کہ دین والے نو رب نے اتنی عزتاں دتیاں. او جناب اتنے انٹرچینج تو چلے تے ساڈے بچے جناب پیدل اینج کر کے جناب انہاں بازو اتنے آگے نہ کچھ بھی نہیں کھاتا پیتا تے بیگ ہیں پھر لبیک دے نعرے لا رہے ہیں، پھر انہاں گھر جانے ہیں، پھر لانا ہے، سویرے اپنے کام کار بھی نہ کرنے. حد ہو گئی. اے کیڑی پاور ہے؟ ہاں جی اے پاور جڑی نا یہ روٹی پانی والی نہیں، اے وہی پاور ہے جس پاور نہ صحابہ دریائے دجلہ وچ گھوڑے سٹ دیتے تھے. لو جی خالد بن ولید کی فرمایا انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم فجئنا بذلك. جڑے کوئی کمزور دل دین نا او ذرا دل تے ہاتھ رکھو. آڈے وچ ویسے کمزور دل بندہ میری تقریر سن بھی نہیں سکدا. جا او کارڈیالوجی جا کے لمحہ تے پے سکدا، میری تقریر نہیں سن سکدا. ہاں جی وہ ڈاکٹر کہندے اچا بھی نہیں کھنگنا، مطلب دل نو کچھ ہو ہی جائے. ساڈے تے جناب جگر پھڑ دے موٹے تے لبیک کہندے تے او جڑا کارڈیالوجی لمحہ پیا او تے تقریر نہیں نا. بندہ مردا یار انج بھی جاندا. ہن بھی کئی ہسپتالاں کسے دا دل چیرا جا رہا ہونا، کسے دے نک وچ نالیاں داخل کیتیاں جا رہی ہونا، کسے دا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہونا، کسے دی شوگر ہائی ہو رہی ہونی. کتنا خوش نصیب ہے جڑا حضور واسطے دن رات کم کرے. جا مر تے انج بھی جانا ہے، کم از کم چجدا تو بندہ مرے. انا قوم نشرب الدماء. فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے.
ایک گل ہن صحابی خون تے حرام ہے، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اللہ تعالیٰ نے خنزیر کے گوشت سے پہلے خون کی حرمت بیان کی. سارے کسی صحابی نے پیچھے نہیں پڑے استغفر اللہ ہم کہاں خون پیتے ہیں، یہ کیا بات کر دی، ہم کہاں خون پیتے ہیں. انہوں نے پتہ سی جڑا خالد بن ولید گل کرن لگے نے اس موقع تے گل یہی جچ دی. کوئی ساڑی سمجھا کرو، اے ساڑے اتنے نیک لوگ نے، ساڑے بارے تو تسی جو مرضی کہو، یہ سانو منع کر سکتے ہیں جیڑی گل غلط ہوئے. یہ کسی کو ڈرن والے لوگ نہیں. پیر صاحب قبلہ بیٹھے اینا اللہ رسول واسطے سب کچھ، جی اسی غلط ہوئی تو سانو فقیر روک دے ون، یہ جان دین کس موقع تے گل انجی ہونی چاہیے تھی. کیوں جی ابئی بن کعب جیسے بندے اتنے موجود ہیں جنہاں نو حضور نے فرمایا ابئی میرا قرآن سنو. عرض کی تھی حضور میں سنا؟ فرمایا اللہ نے فرمایا ابئی نو قرآن سناؤ. تو ابئی بن کعب کہنے لگا اللہ سمانی، یا رسول اللہ اللہ نے میرا نام لیا؟ فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لیا. ایڈے وڈے وڈے قاری، معاذ بن جبل جیسے فقیہ اتھے موجود، صحابہ، ابو ہریرہ جیسے محدث موجود اتھے، کس ایک نے بھی پیچھے استغفر اللہ نہیں پڑھی. ہاں جی ایویں جعلی تقوی بندے تے اپنے آپ سوار نہیں کرنے چاہیے. ہاں میرے آقا نے فرمایا تقوی ہاں ہونا، حضور نے فرمایا تقوی تو یہاں ہوتا ہے، زبان سے نہ بھی اظہار کیا جائے. ہاں جی حضور نے دل دی طرف اشارہ کر کے فرمایا دل بندے دا فرعون جیسے ہوئے تے اتو بندے تقوی تے ایویں اظہار کردا رہے. ہاں جی بعض لوگ ہیں جی جناب ساڑھے تے فتوے لانے شروع، دیکھا ہے لبیک والے کیا کر رہے ہیں، دیکھو نے ایسے کرنے سے تو اینو کی پتہ ہے کتھے کتھے جاندی گل. فرمایا انا قوم نشرب الدماء وانه بلغنا انه لا دم اطيب من دم الروم. فرمایا ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے. تے اسی ایتھے کیوں آیا؟ فرمایا مدینہ پاک کی خبر پہنچی، چونکہ اسی خون پینے دے بڑے عادی ہاں، تے مدینہ پاک کی خبر پہنچی بھائی پوری دنیا میں جو تہاڈا خون بڑا مزدار ہے. ہاں جی راہ تہاڈا خون بڑا مزدار ہے، اسی چونکہ خون پینے والے لوگ ہاں. تے مدینہ پاک خبر پہنچی آسی خون پیندیاں تے فجینا بذالک، بھوک ننگ کٹ کے سانو مدینہ پاک چوں نہیں لے آئی، اسی خون پین دے آدیاں تے تہاڈا خون بڑا مزدار ہے. فجینا بذالک فرمایا اسی آیا خون پین. ہن گل کر. اقبال پھر اتھے بولیا کہندا قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جہاں باز ہے یا حیدر کرار. گل کرنے والی کرو ساڈے نال ایویں جناب ہر بندہ چیخ لبیک والے کیا کرنا چاہتے، کچھ بھی نہیں کرنا چاہتے. شاہ جی ویکھ لو، حضرت ویکھ لو، میں مسکین بیٹھے ہاں، تسی ویکھو سارے بیٹھے ہو، ساڈے کی ہے کچھ بھی نہیں. ساڈے کول تو جناب کی کہتے ہیں سارے لبیک، کسی دے گھروں جناب ایک چھری بھی برآمد نہیں ہوئی. اس تو وڈا کوئی کائنات وچ امن والے لوگ ہو سکتے ہیں؟ ہاں اگر لبیک دا نعرہ کسی نو راتی نہیں سون دیندا تے او ساڈے واسطے چ نہیں گا. لبیک لبیک. بس انشاءاللہ میں ایک حدیث پاک پڑھاں گا، اس تو بعد پھر میری گل مک جانی. اپنے آپ نو بدلو اور لبیک دا کام کرو. لبیک تو مراد دین دا کام کرو. ساڑا اور کوئی مقصد کوئی نہیں. ساڑا منشور بڑا جا آسان جا منشور ہے. ساڑے منشور ہے 3 گلاں. لوگ تے روٹی کپڑے مکان تو اگلے کپڑے بھی لوگاں کھس لے، روٹی بھی اگلے کو کھس لئی، پہلے کپڑے بھی لال ہے تے مکان بھی فرما رہے ہیں سارے ڈھا دیتے. ساڑا منشور بڑا آسان ہے، اسلام، پاکستان تے پھر عوام. اسی روٹی کپڑے دی جگہ اے نعرہ دیتا ہے. اسلام نو غالب کرن واسطے پاکستان نو دنیا دی سپر پاور بنانا ہے انشاءاللہ. اسلام نو غالب کرن واسطے اسلام تو ہے نا پہلا، دوسرا پاکستان. اسلام نو پوری دنیا تے غالب کرن واسطے پاکستان نو بنانا اسی سپر پاور، دنیا دی سپر پاور. پھر پاکستان دی عوام اسلام دا جھنڈا لے کے جدو چلن گے نا پھر تینوں نعرے پورے ہو جان گے، پاکستان، اسلام اور عوام.
باقی تسی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ پاکستان کا توجہ مطلب کیا؟ باقی رہ گیا تسی کہو جی روٹی پانی چلے ہو جی روٹی پانی تے اے تے جدو حضور دی طرف بندہ خالی چل پوے نہ روٹی مکدی نہ پانی مکدا نہ مکان مکدے نہ عزتاں مکدیاں نہ ابرواں مکدیاں کوئی ہاں حضور دی طرف کوئی چل کے ویکھے تے صحیح نہیں آتا ہے فقیروں پہ انہیں کچھ پیار ہی ایسا پھر خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو اور جب وہ بھیک دینے کو سرے کوئے گدایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو لب واہ ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اب تو نہ روک اے غنی کہ عادت سگ بگڑ گئی پہلے ہی میرے کریم لقمہ تر کھلائے بس اے روٹی پانی تے گل ہی کوئی نہیں روٹی پانی تے رب نے دینی دینی حضور کی طرف اس تے ہوتے پوری ساری 72 سال گزار دیتے روٹی کپڑا اور مکان تے روٹی نے بھی نہ ملی کپڑا بھی نہ ملیا مکان بھی نہ ملے روڈ بھی کوئی نہ بڑے اس تابروਆਂ بھی بیچ دیتیاں اس واسطے اسلام ساڑا منشور ہے کسی جماعت دے ہو جا نہ اپنے سنے ہوئے کدی اسلام کسی دی جرت ہوئے گی پھر کوئی ظلم کرے گا چونکہ نقشبندی بابے بیٹھے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر دا خطبہ سنو اس خطبے کوئی روٹی دا ذکر کوئی نہیں افضل الخلق بعد الرسل پھر روٹیاں آئیاں کہ نہ آئیاں جناب یا ایھا الناس فانی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فكظموني الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى أرجع إليه حقه إن شاء الله تعالى والقوي فيكم ضعيف عندي حتى أخذ الحق منه لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا خذلهم الله بالذل ولا تشيع الفاحشة في قوم إلا عمهم الله بالبلاء أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم یہ ہے ریاست مدینہ کا خطبہ نہ یہ کہ اتنے فیصد ٹیکس دو جیڑی قوم 2.5% زکاة نہیں سی نہ دین دی موجودہ وقت 17% ٹیکس دے رہی ہے تم کیوں پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے کیوں اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پر پڑ رہو اجے تو 17% ہے حضور ہے تو 30% تک لے جانا ہے انہوں نے ہاں جی تو 2.5% لوگ زکاة ان سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے جن سے اسلام زکاة نہیں لیتا ان سے بھی ٹیکس لیا جا واپس آؤ حضور کے دین کی طرف اس کے اندر صدیق اکبر نے نہیں فرمایا بڑی بڑی مہمات کیسر و کسرت یا فوجاں کھڑیاں ادھر لوگ مرتد ہو گئے ادھر 2.5 نبی 2 مردہ نے اعلان کر دیتا ایک عورت نے اعلان کر دیتا نعوذ باللہ کیسی بھی نبی وہاں ادھر لشکر اسامہ دا مسئلہ ہے بڑا لشکر بھیجنا ہے جب پیسے دو ٹیکس میں لان لگا نہ اس پورے خطبے گل ہی کوئی نہیں ہاں اتنی گل آپ نے ضرور فرمائی آخر تے جا کے فرمایا اے صدیق کے پیچھے اس وقت تک چلنا ہے جب تک صدیق اللہ رسول کی اطاعت کرے اگر صدیق اس راستے سے ہٹ جائے پھر میری بات نہیں ماننی آخر گال کہا کہ اللہ رسول تے مکائی ہمارے دستور منشور یہی ہے ہاں جی اور کوئی فرمایا سچائی امانت ہے جھوٹ بددیانتی ہے فرمایا جو میری رعایا میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے وہ کمزور نہ سمجھے میرے نزدیک وہ طاقتور ہے یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کے دروازے تک نہ پہنچا فرمایا جو میری ریاست میں میری رعایا میں اپنے آپ کو طاقتور سمجھتا ہے کہ کسی کا حق چھین لے گا یا صدیق کے ہوتے ہوئے کسی پر ظلم کرے گا فرمایا سن لو صدیق کا اعلان وہ میرے نزدیک کمزور ہے یہاں تک کہ میں اس سے حق چھین لوں فرمایا جو قوم جہاد چھوڑ دے گی اللہ اس کو ذلیل کر دے گا فرمایا جس قوم کے اندر عریانی فحاشی برائی پھیل جائے گی اللہ اس کو مختلف مصیبتوں میں مبتلا کر کے رکھ دے گا پاکستان کی سب سے بڑی اس وقت جو مسئلہ ہے وہ عریانی فحاشی کو ختم کرو ٹیکس بھی انشاءاللہ نہیں دینے پڑیں گے اور جناب معیشت کے اندر ایسی برکتیں آئے گی کہ جناب دنیا کے بینکوں کو ہم اپنی جوتی کی نوک پر اڑا کر رکھ دیں لیکن پہلی شرط ہے اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسول آؤ واپس آؤ در رسول پر اسلام کی طرف واپس آؤ ٹیکس نہیں دینے پڑیں گے
اور غریب جو ہیں ان کے لیے ہم کوئی ایسی سکیم کا اعلان نہیں کریں گے. غریبوں کے تو حقوق اللہ رسول نے 1400 سال پہلے بتا دیے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ. یہ صدقات خیرات کے مصارف، زکوٰۃ کے مصارف، غریب جو جناب مقروض لوگ، نبی علیہ السلام نے اپنی ریاست کے اندر اعلان فرمایا تھا، فرمایا جو پیسے چھوڑ کر مرے گا وہ وارث لے لیں گے. اگر کوئی مقروض ہو کر مرے گا ہم اس کا قرض ادا کریں گے. ہاں جی، تو یہ ساری باتیں آپ ہمارے منشور کے ساتھ متحد اور متفق ہو جائیں. ہم غلط بات کریں تو چھوڑ جانا کہ مولانا رائے راستے ہٹ گئے، بالکل چھوڑ جانا. قیامت والے دن کی کرو گے رسول اللہ دے سامنے؟ کی بیان کرو گے؟ رسول اللہ نے لوگ ایتھے پتھر مارے، تسا حضور دے دین دی خاطر ایک چنڈ بھی نہ کھا دی. جیڑا تواڈے تے لوگ اعتراض کر دین مڑ کے پھر تسی ساڈے کلاو جی فلانا بندہ یہ گل کر رہے سی، تو کن بند کیوں نہیں کیتے؟ تو کہنا سی مولوی صاحب اور جو جے بھی گل کیتی اے ضرور دسیاس کہ سوندیاں جاگدیاں اے اعلان میں ضرور کردا حضور میں حاضر. اس تو بڑا کیڑا مولانا؟ روٹی تو پہلے بھی سانو ہی مل جاندی سی، لیکن مولانا جڑا حاضری دا سانو پیغام دیتا او دے تے بھی اسی قربان، اس دے پیغام تے بھی اسی قربان. بیک یا رسول اللہ، حضور کی بات کرو یا رسول اللہ. یہ کیا باتیں لوگ کرتے رہتے ہیں، بڑے بڑوں کے خلاف. لیکن آپ کا مذہب اتنا تو دیکھیں، جو آدمی اس طرح کی حرکتیں کرتا ہے وہ میدان میں آ کر بات کر سکتا ہے. وہ تو جھوٹا آدمی تو بات میں دوسری بات میں پکڑا جاتا ہے. تو آپ لوگ کب ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ بھائی جی آپ کو بھی سمجھ میں نہیں بات ہے. گنگا گئے تھے گنگا نال، جمنا گئے تھے جمنا داس. یہ کیا بات ہے؟ جس کی بات سنی جناب وہ جی ولی صاحب فلانا یہ کہہ رہے سی، میں کہ تو انہوں سمجھا کے کیوں نہیں آیا؟ ایک کہندا نور الدین پھر آیا، ایک کہندا صلاح الدین پھر آیا. میں نہیں کہندا، اقبال کہندا نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. اسلام نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا. سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہو گئے. ہاں جی، وہ شیر اسلام پھر ہوشیار ہونا ہے. جبرو کار اے جے کچھ تسی کیتا. میں شاہ جی نو دس رہے سی کہ ایک نعرے ہوتے این جڑے ساڑے منڈے نعرے لا رہے ہیں، 1 لاکھ روپے بھی کسی نے اپنے کارکن نو دے نا دوسری جماعت والا کہ تو اینج ٹل لانا ہے، ہاتھ اینج چانے، 1 لاکھ روپے لے کے بھی اینج نعرہ نہیں لا سکتا جڑے ساڑے منڈے حضور دی محبت وچ نعرہ لا رہے ہیں. لبیک کھڑے اور بیٹھا نہیں، بس گل ختم ہو گئی. تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لانا. تاجدار ختم نبوت زندہ باد. پھر زور نہ لاؤ. تاجدار ختم نبوت آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا آیا آیا. زور لا کے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا آیا آیا. بس بھائی آیا آیا دین آیا آیا آیا. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں. 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 آئیکن پر بھی